27ویں آئینی ترمیم کے قانونی اسپیکٹس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 27ویں آئینی ترمیم کا ایک بڑا ہوا تھا, مطلب ہم سوالات کرتے تھے وزراء سے, وہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں آ رہی, اور اسی طرح مطلب اچانک سے آ گئی. ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ لگا, آج ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا ہے. اب سر جب ہم نے ڈرافٹ پڑھے تو اس میں دیکھا ہے کہ 49 شقوں میں سے جو 40 شقیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہماری عدلیہ ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں, جس میں سب سے مین چیز جو ہے کہ ایک بڑا جو آئینی عدالت اور ججز کا تبادلہ ہے. اب آئینی عدالت پہ ایز اے لے مین اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا ایشو ہے, کیونکہ اپوزیشن تو کچھ ایسا ایک تاثر دے رہی ہے کہ آئینی عدالت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو ہم آپ کا اس میں ایک آپ کا انپٹ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آئینی عدالت کیا ہے اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں اور اس میں اگر برائیاں ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوتی ہے جسٹس سیکٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے, اور وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ چلتا ہے. مثلا جیسے سول کورٹس ہیں, آپ کی ریونیو کورٹس ہیں, آپ کی ہائی کورٹس ہیں, آپ کی سپریم کورٹ ہے, یہ ایک سسٹم چلتا ہے. اس کے بعد ایک دور یہ آیا کہ اسپیشلائز کورٹس کا آ گیا. آپ کے پاس کسٹمز آ گئے, آپ کے پاس ٹیکس آ گئے, آپ کے پاس کمپٹیشنز آ گئے. اس کے بعد جب آگے دور آیا تو لوگوں کے لیگل جو کمپلیکیٹڈ ایشوز سے اس کے لیے جو ہے لوگوں نے کانسٹیٹیوشن ٹچ سٹون پہ جانا شروع کر دیا. آپ امیجن کریں نا کہ 47 سے پہلے یا 56 کے اندر یا 73 سے پہلے یا اس کے بعد جو تھا کتنا کو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو لوگ جا کے لیٹیگیشن کرتے, روٹین کی ایک لیٹیگیشن تھی اور چیزیں چل رہی تھی. اب یہ ہے کہ جب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر نے ایک ایکسپیرینس کیا, تقریباً 40 ممالک سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کورٹس بنی, اور انہوں نے کہا یار اس طرح کر لیتے ہیں کہ پریورٹی عام آدمی ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں, اس کے جو لائبلٹیز ہیں یا اس کے جو انفورسمنٹس ہیں, کانٹریکٹس ہے, انہیریٹنس ہے, کرمنل میٹرز ہیں, سارے جو ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ فورم کر لیتے ہیں. اور جو گورنمنٹ میٹرز ہیں جس کے اندر آپ کا انٹرپریٹیشن آف لا ہے, ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, یا پروونس کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ایشوز ہے, یا آپ کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, ان کو ایک اسپیشل فورم کے اندر لے جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے سب سے پہلے جو تھا دنیا کے اندر ایک ٹاپ لیول پہ آیا کہ نیچے ایک ہیرارکی چلے, اور ٹاپ لیول کے اندر جو آپ کی بلاکڈ ہو جاتی ہے ایئرز اینڈ ایئرز جو ہے اس کو انہوں نے سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا, یعنی کہ ایک طرح سے آرگنائزڈ کر دیا. اب سر یہ آرگنائز تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ سوزین ہوا آگے سے یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 12, 14, 15 سال کے اندر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو سارے اس چیز پہ اتفاق تھا. مثلا پیپلز پارٹی اور PMLN نے تو COD کر دیا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اس کے بعد PTI نے بھی انڈورس کیا, JUI نے بھی انڈورس کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا یار ایک علیحدہ سٹرکچر ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی, آپ بھی لوئر ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ 20-20 سال لوگوں کے کیسز چلتے رہتے ہیں, یا کتنی کو ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی پریورٹی جو ہے وہ کرمنل اپیلز ہیں یا پریمپشنز کے کیسز ہیں یا سیول اپیلز ہیں. مجھے بتائیں ججز کے ٹرانسفر کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی بن رہی ہے, خاص طور پہ PTI کی طرف سے, یا اوور آل ایک امپریشن ایسا آ رہا ہے کہ جی کچھ ججز جو تھوڑے باغی ہو رہے تھے یا وہ لیٹرز لکھ رہے تھے, یہ شاید ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. سوزین یہ ہے کہ ہم نے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے سٹینڈرڈ ذرا جو ہمارے ملک کے اندر, ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ خود ہی اپنے ججز لگائے. اگر کوئی اور کام یہ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہے. اگر یہی پرنسپل ہے تو آپ ماشاءاللہ زبردست لاء کی اسٹوڈنٹس ہیں. دنیا کے کتنے ممالک کے اندر جوڈیشری صرف خود ہی اپوائنٹمنٹس کرتی ہے, کہیں ایگزیکٹو کرتی ہے, کہیں مل کے کرتے ہیں, کہیں پارلیمنٹ کرتی ہے. اچھا ایک آ گیا. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جی جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی صرف جوڈیشری کرے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, انڈیا کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے, ان کی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس اور ایگزیکٹو کرتا ہے. امریکہ کے اندر اور ہے. تیسرا ٹرانسفر آف ججز کی بات ہے. دنیا کے میں ایک پروگرام میں تھا, میں نے کہا جی کوئی ایک ایگزامپل آپ بتائیں کہ دنیا کے کسی لاء کے اندر کانسٹیٹیوشن میں اس جج کو جب آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کی کانسنٹ ریکوائرڈ ہے کہ اس کی کانسنٹ کے بغیر آپ ٹرانسفر نہیں کرتے. انڈیا کے اندر درجنوں کے حساب سے آئے ہیں. کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس. اب انہوں نے ایک کمیٹی بڑی کر دی ہے کہ وہ کرے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ جج جو ہے اس سے ایگریڈ ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. تو ججز ہم ہو یہ گئے ہیں کہ پرابلم آتا ہے کہ ہم یہاں تو پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں یا ہماری ٹائمنگ غلط ہو جاتی ہے, اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نیریٹو جب بلڈ کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہم کانسٹیٹیوشنل اسکیم سے نکل جاتے ہیں. اب پچھلے 50 سال کے اندر جو ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج سے دوسری جج, سوائے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جو ججز, جب سندھ ہائی کورٹ سے بلوچستان بنا تو ججز کے کتنے ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں جی؟
آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے ایک اور چیز اسی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ a judge of high court who does not accept the transfer under this article shall be deemed to have retired from his office. مطلب اگر وہ نہیں کرا تو اسے ہم کہیں گے گھر جاؤ. نہیں دیکھیں نا, یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر یہ ہے کہ آپ ریفیوز کر نہیں سکتے, لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ریفیوزل کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کا جوڈیشل کمیشن جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا, اس نے سندھ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ڈھاک جج کے طور پہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کر دیا. آج بھی وہ سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن کے منٹس ہیں. اس چیف جسٹس نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گا, اگر مجھے آپ نے لے کے آنا ہے تو میں صرف اور صرف ایز اے پرماننٹ جج کے طور پہ آؤں گا. اور ہماری وہاں کی بار ایسوسیشن جو تھیں وہ اس چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہو گئیں. تو ڈیفائنس تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. تو اب اگر ڈیفائنس آپ کی ہے کہ اگر آپ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اوتھ لیا ہے کانسٹیٹیوشن کا, اب اس کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے اندر جو ہے اگر ویزا ورس چلا جائے کہ کیوں ایسی چیز ہے کہ جی میں آپ کے نہیں ہے پروونسز کے اندر جو ہائی کورٹس بنی ہوئی ہیں, ہر جج کی پریورٹی ہے کہ میں پرنسپل سیٹ پہ رہوں, وہ دوسری جگہ نہیں جانا چاہتا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ پنشمنٹ ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانڈکٹ کا بھی ایشو ہے. اگر ججز ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یا اس جگہ جا کے کام کرتے ہیں تو کام تو انہوں نے انصاف کا ہی کرنا ہے نا. یہ کیا اس چیز کے اندر کیونکہ میرے ذہن میں بہت سوالات ہیں اور وقت کی قلت ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ فائنل ڈرافٹ ہے یا اس کے بعد کوئی ڈرافٹ آ سکتا ہے؟ سوزین یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے ملک میں میجر امینڈمنٹس آئی ہیں, 8ویں آئی ہے, 17ویں آئی ہے, 18ویں آئی ہے, 19ویں آئی ہے, 25ویں آئی ہے, 26ویں آئی ہے, وہ ڈائریکٹ پارلیمنٹ کے اندر لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے. اور وہاں کے اوپر جو ہے یکدم ووٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, بزنس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور پھر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں جو آج نہیں آ رہی کہ جی ان کو کیوں نہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھیجا گیا. یہ پہلی امینڈمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے 27 جس کے اندر دونوں ہاؤسز نے ریزولوشن کر کے اس کو اکٹھا کیا ہے. 3 جگہ میجر امینڈمنٹس آئیں گی. ایک یہ آئیں گی کہ جو ایم کیو ایم کے کنسرنز تھے آرٹیکل 140A کے اندر اور پینڈنگ بل پڑا ہوا ہے اس کے متعلق ڈیفینیٹلی آرٹیکل 140A کو ٹون ڈاؤن کیا جائے گا. اس کے بعد دوسری جو امینڈمنٹ آئے گی وہ آئے گی آپ کی بلوچستان کی جو سیٹس ہیں اس کے متعلق. دس از ناٹ دا فائنل. یہ آپ کو ایک وہ آیا ہے کہ جو آپ نے ایک ہوا سمجھا ہوا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا آئے گا, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہلے ہی آ گئی. 243 جو ہے یہ اس میں اسی پہ آ رہی تھی کہ بڑے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. کیا ایسا تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟ 243 آپ دیکھ لیں, اس میں کہاں اب سیولین کا جو ہے سپرامیسی کمپرومائز ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں اس کو آپ نے ایک سینرجائز کر دیا ہے, ایک نیشنل کمانڈ بنا دیا ہے, پرائم منسٹر کو اپر ہینڈ دیا اس کو دیا. اور وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے نا. جب 1998 کے اندر ہمارا کارگل کا انڈیا کے ساتھ ہوا اسی دن ریکمنڈیشنز تھیں کہ تینوں سروسز کو کسی ایک جگہ کریں. ہم نے جو جوائنٹ چیف تھا اس کو ایک کوارڈینیٹنگ لیول پہ 76 میں بھٹو صاحب نے بنا دیا اور پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس کوارڈینیٹنگ سے چیز آگے بڑھ, اب آپ کو آپریشنل چاہیے. اب ساری جو فورسز اگر آپ نے انڈیا کے خلاف لڑا ہے یا امریکہ بھی جہاں جہاں ہے, امریکہ کا اپنا ایک کوارڈینیٹنگ میکنزم جو چیف ہے, برطانیہ کا CDS اپنا ہے, انڈیا کا اپنا ہے, چائنا کا اپنا ہے, ٹرکی والوں نے بنایا ہے کہ تینوں کو سینرجائز کریں, ان کی ریکروٹمنٹ, ان کی ٹریننگ, ان کا آپریشن, انٹیلیجنس اکٹھا کر کے تو ایک پرنسپل ملٹری ایڈوائزر جو ہے وہ چلا جائے. اور دوسرا جو بار بار بات کی جاتی ہے فیلڈ مارشل کا, دنیا کے اندر فیلڈ مارشل از ناٹ این اپوائنٹمنٹ جی, اٹ از اے سیریمونیل ریکگنیشن آف اے ملٹری سروسز جی. اور جب آپ کسی کو ایک دفعہ دے دیتے ہیں, جیسے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے بنائے فیلڈ مارشلز جو وہ ٹل ڈیتھ بنتے ہیں, کسی کو ایک کو آپ نے واپس نہیں لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو لارڈ بنتے ہیں اس کے کبھی واپس درست ہے نا کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا, اور ایک من گھڑت کہانی بنائی جاتی ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ سب ری ٹویٹ کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ریزن نہیں. میں جو میری اور آپ کی ڈسکشن ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ گیسٹ بلا لیتے ہیں تو اس کے اندر پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ زیادہ نکل جاتا ہے. جب وہ پولیٹیکل اینگل کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر نکلتا ہے تو اصل چیز چھپ جاتی ہے, پھر لائکنگ ڈس لائکنگ اور بلیم گیمز کے اندر چلا جاتا ہے. بس وہ کیونکہ اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے ایک یس اور نو میں کہ کیا 28ویں ترمیم آئے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہائی کورٹس کے اندر نہ بنائیں جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا, چونکہ وہاں پہ پھر بات آئے گی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے مخصوص جج لگا رہا ہے, پنجاب نے ابھی تک ریزولوشن پاس نہیں کی, سندھ اور بلوچستان نے نہیں کی, KPK نے نہیں کی, تو ویکیوم کے اندر وہ چیز رہے گی. ابھی بھی اس پہ بھی جانا چاہیے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے اس کو بھی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کر کے میجر ریفارم سرجری کے اندر جانا چاہیے تاکہ جنوینلی پاکستان کے عام آدمی کو اس کا ریلیف پہنچے.